المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 36 درس ہو رہا ہے بائقونی پر۔ امام بائقونی کی نظم جو مشہور ہے المنظومہ البائقونیہ کے نام سے، تو اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کچھ اضافی مضامین ہم لے رہے ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں کہ جدید دور میں کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں فن حدیث میں۔ تو ہم 36واں درس آج کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے مدلس پہ بات کی کہ مدلس کون سی حدیث ہے اور مدلس راوی کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ تو تدلیس کی ہم نے تعریف بیان کی، پھر حدیث مدلس کس کو کہتے ہیں اس پہ بھی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی، مدلس راوی کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر ہم نے بات کی کہ تدلیس کی اقسام جو ہے ہمارے شیخ نے، ہمارے ناظم نے صرف 2 بتائی ہیں، ایک تدلیس تسویہ اور تدلیس شیوخ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی 6-7 قسمیں ہیں تدلیس کی۔ اور پھر تدلیس تسویہ پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، کیونکہ ہمارے ناظم نے خود کہا تھا الاول الاسکات للشیخ وان ینقل امن فوقہ بعن وان، تو ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ پھر ہم نے اس کی مثال بھی دے دی، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قسم جو ہے تدلیس کی وہ ہے تدلیس شیوخ۔ تو تدلیس شیوخ پہ بھی ہم نے بات کی، اور ہمارے ناظم نے خود اس کی تعریف بیان کی تھی۔ وَثَانِي لَا يُسْكِتُهُ لَكِنْ يَصِفُ أَوْصَافَهُ بِمَا فِيهِ لَا يَنْعَرِفُ، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی تفصیلاً، اس کی مثال بھی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے تدلیس کیوں کی جاتی ہے، وجوہات کیا بنتی ہے، تو کچھ بنیادی وجوہات پہ ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے روایت جو ہے، یہ ہے تدلیس کی جو روایت ہوتی ہے، اس پر حکم کیا لگتا ہے، اور یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کا جو درس ہمیں ڈسکس کرنا ہے تو اس میں اس پہلو کا زیادہ عمل دخل رہے گا۔ ہمارے محدثین کا جو اس میں مسلک ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس علی اقوال، کچھ اقوال ہے جن پر اختلاف کیا ہے ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے، کہ کیا روایت مدلس قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تو کچھ اقوال ہے اس پر، اشہرها قولان، اس میں 2 قول زیادہ مشہور ہے۔ رد روایت المدلس مطلقاً، ایک تو یہ ہے کہ روایت جو مدلس کرے، جو بھی مدلس راوی ہو، جب وہ روایت کرے تو اس کو مطلق طور پر ہم رد کریں، اس کو مسترد کریں۔ وَإِن بَيَّنَ السَّمَاء، اگرچہ سما بھی واضح ہو، لأن تدلیس نفسہ جرح، کیونکہ تدلیس جو ہے بذات خود، بذات ہی ایک جرح ہے راوی پر، اور جس راوی پر جرح ہو جائے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس نے صرف تدلیس ہی کیوں نہ کی ہو۔ وَهَذَا الْقَوْلُ غیر معتمد، تو یہ قول جو ہے یہ غیر معتمد ہے، اس پہ علماء نے، محدثین نے اس پہ اعتماد نہیں کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک اور مسلک ہے التفصیل، جس میں تفصیل ہے، وہ ہے ان صرح بالسماع قبلت روایتہ، اور اگر مدلس راوی تصریح کر دے سما کی تو اس کی روایتیں جو ہے قبول کی جائے گی۔ ان قال سمعت او نحوها قبل حدیثہ، یعنی اگر وہ سمعت، میں نے سنا، میں نے دیکھا، یا مجھ سے بیان کیا وغیرہ ایسی چیزیں بیان کرے، تو ایسے فعل استعمال کرے، قبل حدیثہ، تو اس کی حدیثیں جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحْ، اب جو مسئلہ ہے یہاں پر آ کر،
وَإِلَّمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاءِ، اور اگر وہ تصریح نہ کرے، اس نے تصریح نہ کی ہو سما کی، لم تقبل روایتہ، اس کی روایتیں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی قال، اگر وہ کہے ان ونحوہا، ان اور اس کے جیسے دوسرے کلمات، لم یقبل حدیثہ، اس کی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ کیونکہ ان میں ہمیں وضاحت نہیں ملتی آیا اس نے وہ حدیث خود سنی ہے یا نہیں سنی ہے. وَهُوَ الْقَوْلُ صحیح، اور یہی قول صحیح ہے. تو اس چیز کو، اس حکم کو آپ ذہن میں رکھیے، یہ امت کا اس پہ عمل ہے. تو امت اب اسی چیز پر ہے کہ اگر مدلس راوی صراحت کر دے تو قبول کیا جائے گا، اگر مدلس راوی صراحت نہ کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو جس میں صراحت نہ ہو اس کو ہم مدلس کہہ کر ضعیف قرار دیں گے، اور جس میں صراحت ہو اس کو ہم قبول کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو مدلس حدیث کے بارے میں کچھ دیگر مسائل، جو کچھ دیگر ایشوز ہے جدید دور میں مدلس حدیث کے حوالے سے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا جو ہمارے برصغیر میں بہت ہی مشہور 2013 عیسوی میں جن کا انتقال ہوا، بہت ہی مشہور ماہر حدیث جنہوں نے حدیث پہ کام کیا اور اردو میں کام کیا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ برصغیر میں فن حدیث جو ہے بہت ہی معروف ہوا. اگرچہ ایک خاص طبقے نے، اہل حدیث طبقے نے ان کو زیادہ قبول کیا، لیکن ایک چیز ہے کہ نوجوان نسل میں ایک مزاج بنا اردو دان طبقے میں، اردو خان طبقے میں، کہ وہ فن حدیث سے متعارف ہوئے، اس کے زیادہ قریب آئے. ان کا نام مولانا زبیر علی زئی ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام اپنے پیچھے چھوڑا. ان کا انتقال ہوا 2013 میں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی کاوشوں اور ان کے کام کو قبول فرمائے. مولانا زبیر علی زئی جو ہیں وہ حدیث کے معاملے میں بہت سخت تھے. ان کے مزاج میں وہ سختی آپ کو جھلکے گی. انہوں نے کام کیا اور ایک بہت ہی بڑا کام اپنے ہجم کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے کیا. تو ان کی آراء کچھ متضاد بھی رہیں. کچھ آراء جو حدیث حسن وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کافی مرکۃ الآراء چیزیں بھی سامنے لائیں، اور کچھ محدثین کے خلاف ان کی زبان بھی زیادہ تیز رہی، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کے حوالے سے. تو بہت ہی تیز تھے مزاج، عامل بھی تھے، سنت پہ عمل کرنے والے. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اور وہ ان کا جو ماہنامہ نکلتا تھا الحدیث حضرو سے، الحدیث حضرو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. وہ ان کا ایک ماہنامہ بہت ہی علمی مزاج کا ماہنامہ تھا. ان کی حیات میں مسلسل نکلتا رہا. ابھی تو مجھے پتہ نہیں کہ اب وہ چل رہا ہے کہ نہیں. تو اس میں انہوں نے اس رسالے کو چھاپا بھی ہے. رسالے کا نام التاسیس فی مسئلۃ التدلیس کے نام سے. تو اس میں انہوں نے حدیث مدلس کے حوالے سے بات کی، لیکن وہ مضمون جو ہے ان کے دوسرے مضامین کی طرح وہ ریئیکشن میں تھا. تو اس مضمون پہ آنے سے پہلے مولانا زبیر علی زئی کی رائے جو ہے مدلس حدیث کے بارے میں یا مدلس راوی کے بارے میں، اس کو ایک نظر دیکھ لیں. میں نے ماہنامہ الحدیث حضرو سے شمارہ نمبر 34 صفحہ نمبر 2 سے یہ عبارت لی ہے. مولانا زئی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جس راوی کا مدلس ہونا ان محدثین سے ثابت ہو جائے جو ارسال اور تدلیس کو ایک نہیں سمجھتے، تو ایسے راوی کی ان والی روایت کو غیر صحیحین میں ضعیف سمجھا جاتا ہے. یہ انہوں نے اپنے ماہنامہ الحدیث کے
کی ابتدا میں کچھ اپنے اصول بیان کیے ہیں کہ ان کا فن حدیث یا دیگر مسائل کے بارے میں علم اسماء و رجال وغیرہ کے حوالے سے ان کا میتھڈ کیا رہے گا، میتھڈالوجی ان کی کیا ہوگی الحدیث میں. تو شمارہ نمبر 34 ہے، آن لائن اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہم وضاحت کے ساتھ ان کے اس قول کو دیکھیں کہ جس راوی کا مدلس ہونا ان محدثین سے ثابت ہو جائے جو ارسال اور تدلیس کو ایک نہیں سمجھتے. ارسال اور تدلیس تو ہم نے سمجھا کہ تدلیس کسے کہتے ہیں. ارسال بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ جب راوی ارسال کرے، ارسال وہاں ہوتا ہے جہاں صحابی کا نام ڈراپ کر کے ایک تابعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تو کچھ محدثین کے یہاں تدلیس اور ارسال میں فرق نہیں تھا، یعنی ان کے یہاں مرسل حدیث اور مدلس حدیث ایک تھی. تو وہ مرسل حدیث کو بھی تدلیس کے ہی شمار میں شمار کرتے تھے. تو لفظ ایک ہی استعمال کرتے تھے، ارسال والی حدیث پہ بھی اور تدلیس والی حدیث پہ بھی. تو جس راوی کا مدلس ہونا ان محدثین سے ثابت ہو جائے جو ارسال اور تدلیس کو ایک نہیں سمجھتے، تو ایسے راوی کی ان والی روایت کو، اور ایسا راوی جس کو مدلس ثابت کیا ہے اس محدث نے جو ارسال اور تدلیس کو مختلف سمجھتے ہیں، ایک نہیں سمجھتے، تو ایسے راوی کی ان والی روایت کو غیر صحیح ہیں، یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں اگر نہ پایا جائے تو اس کو ضعیف سمجھا جائے گا. تو یہ مطلقاً یہاں پر زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان تمام روات کو جن کو ایسے حدیث کے علماء نے مدلس قرار دیا ہے، جو خود ارسال اور تدلیس میں فرق نہیں کرتے، ان کو انہوں نے مطلقاً ایسے روات کو اگر ان کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر آئی ہے، کسی اور کتاب میں آئی ہے، تو ان کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے نصر الباری میں صفحہ نمبر 25 پر، تو انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے اس کا. اور ان کی مثال میں مشہور مثال ہے، اگرچہ ان کو کہیں مغالطہ بھی ہوا ہے، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ زبیر علی زئی کے یہاں یہ پرابلمز ہوتی رہتی ہے کہ زبیر علی زئی جو ہے ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی رائے قابل قبول نہیں رہتی. اس کی بنیادی وجہ ان کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی رائے بدلتے رہتے ہیں. مثلا مکحول کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ مکحول کو صرف ابن حبان اور امام ذہبی نے مدلس قرار دیا. تو مکحول ہمارے راوی ہیں اور مشہور راوی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ابن حبان اور امام ذہبی نے ان کو مدلس قرار دیا، اور یہ دونوں ارسال کو بھی تدلیس سمجھتی تھی. تو ان دو کا انہوں نے مسلک بیان کیا ہے زبیر علی زئی نے، اور حوالہ دیا ہے الثقات جو ہے ابن حبان کی، اور میزان الاعتدال جو ہے امام ذہبی کی، اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ دونوں محدثین جو تھے یہ ارسال کو بھی تدلیس کہتے تھے، اس کو بھی تدلیس سمجھتے تھے. اگرچہ ان دو میں فرق ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تدلیس جب ہوتی ہے اس وقت مدلس راوی اس سے روایت کرتا ہے جس سے اس نے کچھ احادیث سنی ہوں، اگرچہ وہ جس روایت کو اپنی مدلس سند میں بیان کر رہا ہے اس کو اس نے اپنے اس شیخ سے نہ سنا ہو، لیکن وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اس سے وہ حدیث بھی سنی ہے. یہ تدلیس ہے. اور ارسال اس سے بیان کیا جاتا ہے جس سے کچھ بھی نہیں سنا ہو، اس راوی سے، اس شیخ سے بیان کیا جاتا ہے جس سے کچھ بھی نہیں سنا ہو. تو ان دو میں فرق ہے. لیکن زبیر علی زئی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مکحول کو صرف ابن حبان اور ذہبی نے مدلس قرار دیا ہے، یہ دونوں ارسال کو بھی تدلیس سمجھتے ہیں، لہٰذا
جب تک کوئی دوسرا محدث ان کی مطابقت نہ کرے یا واضح دلیل نہ ہو، صرف ان دو کا مدلس قرار دینا کافی نہیں ہے۔ نصر الباری کی میں نے عبارت لی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا کہ اس راوی کو ہم تب تک، مقبول کو ہم تب تک مدلس نہیں مان سکتے جب تک نہ امام ذہبی اور امام ابن حبان کے علاوہ کوئی اور محدث اس بات کی تائید کرے کہ مقبول مدلس تھا، یا کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے، تب تک ہم اس کو مدلس راوی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسلک ہے امام یہ مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا۔ اگرچہ تنقید کرنے والوں نے زبیر علی زئی کی گرفت کی ہے یہاں پر، کیونکہ ہمیں کئی علماء ایسے ملتے ہیں، کئی محدثین ایسے ملتے ہیں جو مقبول کو دوسرے محدثین کے ذریعے سے بھی مدلس ہی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ یہاں جس چیز پہ ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ زبیر علی زئی مقبول کو تب تک مدلس ماننے کے لیے اس عبارت میں تیار نہیں ہے جب تک نہ کوئی تیسرا محدث یا کوئی واضح دلیل ان کے سامنے آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبول ان کے یہاں مدلس نہیں۔ تو ان کا جو اب اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جس راوی کا مدلس ہونا ان محدثین سے ثابت ہو جائے جو ارسال اور تدلیس کو ایک نہیں سمجھتے، تو جو ایک نہیں سمجھتے یعنی جن کے یہاں واضح ہو کہ یہ ارسال ہے اور یہ تدلیس ہے، یعنی نہ امام ذہبی ہونا چاہیے اور نہ ابن حبان ہونا چاہیے، ایسی صورت میں ایسے راوی کی ان والی روایت کو غیر صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر اگر روایت کیا گیا ہے تو اس کو ضعیف سمجھا جائے گا، جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا مسلک جو اس بارے میں ہے، ہمارا مذہب جو اس بارے میں ہے کہ اگر تصریح سما کی ہو جائے تو سما کی تصریح جو ہے ان صرح بالسما قبلت روایتہ، کہ اگر تصریح سما کی ہو جائے تو اس کی مدلس راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، یعنی ان قال سمعت او نحوها قبل حدیثہ، کہ وہ کہے کہ سمعت یا کہے حدثنی یا کہے اخبرنا وغیرہ، ایسے جن میں وضاحت ہو، رأیت وغیرہ، اسی طرح مختلف جو وربز استعمال کرتے ہیں ہمارے روات، تو اگر اس نے ایسا کیا تو یہ وضاحت ہو گئی سما کی، یہ تحدیث وضاحت ہو گئی کہ انہوں نے حدیث خود سنی ہے ان سے، تو ایسی صورت میں حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ شرط لگانا کہ اگر وہ صحیحین سے باہر ہے اور اس کو مدلس قرار دینے والا وہ محدث ہے جو ان دو کو ایک نہیں سمجھتا، تو اس کو ہر حال میں ضعیف مانا جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو قول ہے وہ واضح ہے کہ کسی میں بھی مدلس راوی کی روایت آ جائے، کسی بھی کتاب میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہرحال ان کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ ان کی دوسری سندیں ہوتی ہیں اور مدلس ہونے کے، راوی کے مدلس ہونے کے باوجود اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دو سے باہر کہیں بھی مدلس راوی کی عنعنہ والی حدیث آ گئی اور دوسری سند سے اس کی وضاحت ہوئی کہ اس نے اس سے سنا تھا، تو اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو ضعیف نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس اصول کا اثر آپ کو زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے کام پر ملے گا۔ تو اس وجہ سے کئی احادیث جو صحیح ہیں یا حسن ہیں ان کو انہوں نے ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح جماعت المسلمین کے بانی جو ہے مسعود احمد، بہت ہی مشہور ہے، BSc جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے اور بانی جماعت المسلمین ہے، ان کی بھی رائے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اصول حدیث کے نام سے، صفحہ نمبر 14 اور 13، اس پر یہ رائے ہے۔ میں نے اس رائے کو نقل کیا ہے کیونکہ اصول حدیث ان کی جو ہے مسعود احمد BSc، تو ان کی وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، تو اس لیے میں نے اس کو زبیر علی زئی کی کتاب جو ہے التاسیس فی مسئلۃ التدلیس اسی سے لیا ہے۔ تو انہوں نے جو حوالہ دیا ہے تو میں نے وہی یہاں پر ہو بہو لایا ہے۔ مسعود احمد BSc چونکہ معروف ہے خصوصاً کشمیر میں، ان کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو یہاں پر بہت چلی، خصوصاً ان کی تفہیم اسلام جو بجواب دو اسلام غلام جیلانی برق کا رد تھا، بہت ہی مضبوط رد تھا۔
تو اس لیے اس کو شہرت حاصل ہوئی کشمیر میں، اور وہ کتاب بہت ہی زیادہ چلی، اور صحیح تاریخ مسلمین بھی یہاں پر بہت چلی اور بہت استعمال کی گئی۔ اسی طرح ایک زمانے میں ان کی صلاۃ المسلمین جو مشہور تھی اور جو فنی اعتبار سے اردو خان طبقے میں، اردو دان طبقے میں بہت ہی وہ اٹریکٹیو رہی۔ میں نے بھی خود وہ جب پڑھی تو بہت ہی متاثر ہوا تھا۔ ان دنوں ہم بالکل چھوٹے تھے، ابھی ابتدائی مطالعہ شروع کیا تھا، تو بہت ہی لکھنے میں ان کا قلم جو تھا بہت ہی مضبوط تھا، اور فن حدیث اور اصول فقہ وغیرہ کے اصول سے وہ استدلال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو مدلس راوی کے بارے میں مسلک اختیار کیا ہے بہت ہی خوفناک ہے، اور اس کا اثر ان کے پورے کام پر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جیسا کہ زبیر علی زئی نے نقل کیا ہے، کہ مدلس راوی نے خواہ وہ امام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، اپنے استاد کا نام چھپا کر اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ الامان الحفیظ۔ اس نام نہاد امام یا محدث کو دھوکے باز کذاب کہا جائے گا۔ علماء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپا دیا گیا مدلس کی روایت کو ضعیف سمجھتے رہے، لیکن اس دھوکے باز کذاب کو امام یا محدث ہی کہتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ افسوس تقلید نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ جو مسعود احمد بیسی ہے، ان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ تقلید کو وہ حرام کے درجے پر لے گئے ہیں۔ حرام ہی نہیں بلکہ شرک فی الرسالہ انہوں نے کہا تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے التحقیق فی جواب التقلید، شاید نام یہی ہے۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کے رد میں وہ کتاب لکھی تھی۔ تو التحقیق میں انہوں نے جگہ جگہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تقلید جو ہے وہ شرک فی الرسالہ ہے۔ بہرحال یہاں ان کا مسئلہ مختلف ہے، اگرچہ زبیر علی زئی نے بات کو کھینچ کر کہیں اور پہنچا دیا ہے اپنی کتاب میں التاسیس میں، لیکن میں نے اس کو حذف کر دیا کیونکہ وہ مسعود احمد کے کلمات نہیں ہیں جو انہوں نے اس پر نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے زبیر علی زئی کی، وہ بہت ہی متشدد تھے، اس وجہ سے کبھی کبھار کھینچ تان زیادہ باتوں میں کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسعود احمد کا جو مسلک ہے کہ مدلس راوی جو ہیں وہ کذاب ہے، دھوکے باز ہے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ دوسری بات، جب ہم یہ مسلک اختیار کریں گے تو جو راوی مدلس ہے اور جس راوی کی حدیث مدلس ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہو جائے گی، جو کہ امت کا مذہب نہیں، بلکہ امت کا مذہب یہ ہے کہ جب واضح ہو جائے کہ تدلیس کرنے والے نے اپنے شیخ سے جس سے وہ عنعنہ کر رہا ہے اس سے حدیث سنی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب اگر ان کی یہ رائے بھی مانی جائے گی تو یہ وہی رائے ہوگی جو پہلے طبقے کی رائے تھی، جس کو ہم نے حکم کے بارے میں بیان کیا کہ پہلے طبقے کی رائے یہ تھی کہ تدلیس کرنا فی نفس ہی ایک جرح ہے، لیکن یہاں یہ اس سے بھی آگے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو دھوکے باز اور ان کو کذاب وغیرہ کہہ کر حد سے تجاوز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو فقہی آرا ہے مسعود احمد کی، ان پہ بھی ایک شدید اثر، ایک ضرب پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے تمام مدلسین کی حدیثوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو تقلید کہا ہے، اور ان محدثین پہ بھی الزام لگایا ہے جنہوں نے ان کو امام بھی کہا اور جنہوں نے ان کو محدث بھی کہا۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے، متشدد ہے، کشمیر میں ان کا اثر نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ان کی کچھ کتابیں یہاں چلتی ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے شخص پر جس کا نام شاخت ہے۔ تو جوزف شاخت، اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے پہلے 10 دروس میں، اسی سیریز کے بائکونیہ کے پہلے 10 دروس جو ہے اس میں ہم نے ابتدا میں ہی شاخت پہ بات کی۔ کیوں بات کی وہ ہمارے لیے واضح تھا کہ اس وقت ہم نے شاخت کو بنیاد بنا کر پیش کیا، کیونکہ شاخت ہی اصل میں ہمارے متجددین جو ماڈرنسٹ ہیں مسلمانوں میں، ان کے آرگومنٹ کی بیس بھی اصل میں شاخت سے ہی کہیں نہ کہیں متاثر ہے۔ یہی حال ہمارے اسلامک سٹڈیز کے شعبوں کا ہے، جو شعبے دنیا میں اسلامک سٹڈیز کے کام کر رہے ہیں، ان میں جب حدیث اور ان میں جب سنت کی بات ہوتی ہے تو شاخت کا اثر غالب رہتا ہے۔
اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اسلامک سٹڈیز کے شعبے جو ہے برصغیر میں اب اس حالت کو پہنچے ہیں کہ ان میں جو بچے ہیں وہ انگریزی کتابیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اردو اور عربی کتابوں سے وہ بالکل نابلد ہوتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے وہ شاخت سے، فضل الرحمان سے اور دوسرے لوگوں سے استفادہ تو کرتے ہیں جو ماڈرنسٹ تھاٹ رکھتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اسلامیات کی، جو بنیاد ہے نصوص پہ تحقیق کی، وہ ہمارے عربی مصادر ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں کر پاتے زبان کی وجہ سے۔ تو شاخت جو ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے، آج ہم دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے سرسری طور پر تدلیس کے حوالے بات کی ہے اپنی کتاب دی اوریجن آف محمدن جورسپروڈنس میں پیج نمبر 165 پر۔ تو میں نے کتاب کا ہی اسکرین شاٹ لیا ہے تاکہ آپ خود بھی کتاب کو دیکھ سکیں۔ تو شاخت کہتے ہیں the gradual improvement of isnads goes parallel with and is partly indistinguishable from the material growth of traditions which we have discussed in the preceding chapters۔ ظاہر بات ہے کہ 165 پیج سے میں کوٹ کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے 164 پیجز میں شاخت نے مختلف چیزوں پہ بات کی ہے، اور شاخت کا جو بنیادی آرگومنٹ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بیک پروجیکشن ہو گئی احادیث کی، احادیث دوسری اور تیسری صدی ہجری میں گھڑے گئے، پہلے نہیں تھے۔ پہلے جو کچھ سوسائٹی میں جس چیز پر کنسنسس ہو گیا وہی چیز چلتی تھی، اور اسی کو نعوذ باللہ سنت کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ ابتدائی دروس میں جس پہ بات کی۔ تو یہاں پر یہ حوالہ دے رہا ہے کہ دا گریجول امپرومنٹ آف اسنادس، بتدریج اسناد کی امپرومنٹ ہوئی، ان کو درست کیا گیا۔ یہ معاملہ جو ہے گوز پیرالل ود، اور یہ متوازی چل رہا تھا، اینڈ از پارٹلی انڈسٹنگوشبل فرام دی میٹیریل گروتھ آف ٹریڈیشنز وچ وی ہیو ڈسکسڈ ان دی پریسیڈنگ چیپٹر۔ یہ اس طرح چل رہا تھا کہ متوازی طور پر یہ امپرومنٹ ہو رہی تھی اسناد میں۔ یہ بالکل ایسے چل رہا تھا کہ یہ تقریباً آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میٹیریل گروتھ ہو گئی ٹریڈیشنز کی، جو ٹریڈیشنز مسلمانوں تھے ان کے سپورٹ میں مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اسناد کو تیار کیا، پھر ان کی امپرومنٹ کی۔ یہ اس نے ڈسکس کیا ہے جو اس چیپٹر سے پہلے شاخت نے چیپٹرز اپنی کتاب میں دیے ہیں دی اوریجن آف محمدن جورسپروڈنس میں۔ دا بیکورڈ گروتھ آف isnads in particular is identical with the projection of doctrines back to higher authorities۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، شاخت کا دعویٰ ہے جو ان کی کتاب کا کرکس بھی ہے، کہ the backward projection، the backward growth of isnads، جو backward growth ہوئی، یعنی جب نعوذ باللہ امام شافعی، امام شافعی کے بعد جو لوگ آئے، خصوصاً ان کا فوکس تو امام شافعی پر ہے، تو امام شافعی کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے بیکورڈ گروتھ آف اسنادس، انہوں نے دیکھا کہ حدیثوں کی اسناد جو ہے وہ کمزور ہے، ٹوٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بیکورڈ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا اسناد کو۔ یہ بالکل آئیڈینٹیکل ہے جس طرح وہ اپنے ڈاکٹرنز، اپنی نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ہائر اتھارٹیز صحابہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نعوذ باللہ ایک الزام ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں میں جو ہی ٹریڈیشنز کا پروجیکشن ہونا شروع ہوا کہ اس کو اتھارٹیز کے ساتھ جوڑا گیا، اور وہ تب تک ممکن نہیں تھا، وہ جب تک احادیث نہ گڑی گئیں اور احادیث کی اسناد کو متصل نہ دکھایا گیا صحابہ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جنرلی اسپیکنگ، عمومی طور پر اگر ہم بات کریں، وی کین سے دیٹ دی موسٹ پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ اسنادس آر دا لیٹسٹ، کہ سب سے زیادہ پرفیکٹ اور سب سے زیادہ مستند اور مکمل اسناد جو ہے وہ ہیں جو بعد میں بنی۔ یہ بھی ایک الزام ہے، کیونکہ ان کے یہاں موطا کی اسناد میں کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ ان کے یہاں موطا کی امام مالک کی یا امام ابو یوسف کی یا ان کے یہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اسناد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسناد تو بعد میں،
دوسری تیسری صدی کے بعد کھڑی کی گئی، اور اگر کوئی کمی تھی تو اس کو ضرورت کے مطابق پر کیا گیا، اس خامی کو پر کیا گیا، اور اس طرح انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جو بعد میں اسناد بنی وہ لیٹسٹ ہیں، جو لیٹسٹ اسناد ہیں وہی اب کمپلیٹ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور وہی اب پرفیکٹ بھی ہے، ان میں اتصال و سند بھی ہے، ان میں لقاء بھی ہے روات کے درمیان، شاگرد اور استاد کے درمیان۔ تو یہ ایک وہم شاخت کو ہوا ہے، اور انہوں نے اس وہم میں تمام محققین کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایز از دا کیس ود دا گروتھ آف ٹریڈیشنز، جیسا کہ ٹریڈیشنز روایات کے حوالے سے مسئلہ ہے، دا امپرومنٹ آف اسنادز ایکسٹینڈس ویل انٹو دی لٹریری پیریڈ ایز دا فالوئنگ ایگزامپلز ول شو۔ جیسا کہ معاملہ یہاں پر ہے ٹریڈیشنز کا، روایات کا، یہی اسناد کا امپرومنٹ کرنا یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے لٹریری پیریڈ تک، اس زمانے تک جس زمانے میں مسلمانوں کی ادبی روایات بہت تیز چل رہی تھی۔ یعنی یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو تیار کیا مسلمانوں نے جب ان کا لٹریری پیریڈ شروع ہوا، کیونکہ بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں اپنی کتاب میں اوریجنز میں کہ مسلمانوں میں جوں جوں لٹریری ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی تو یہ حدیثیں گھڑنے کا، حدیثوں کی اسناد کو درست کرنے کا معاملہ بھی بڑھتا گیا۔ ایز دا فالوئنگ ایگزامپلز ول شو، اس کے بعد انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہے اور ان کے مطابق انہوں نے اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہی ہے جس وجہ سے میں نے اس شاخت کے اس بحث کو یہاں پر شامل کیا ہے۔ The Mohammedan scholars chose to take notes of one particular kind of interference with isnads, the tadlis، کہ مسلمانوں کے جو سکالرز تھے، علماء تھے، انہوں نے ایک قسم کی مداخلت کو، اسناد میں جو مداخلت ہے اس کو انہوں نے توجہ اس کی طرف دی، اور اس کو انہوں نے اس کی طرف انہوں نے اپنی اعتنا برتی، اس کے بارے میں بات کی، اور وہ مسئلہ کون تھا اسناد کا؟ وہ تھا تدلیس کا، چونکہ ہم تدلیس پڑھ رہے ہیں۔ We saw that شافعی disapprove of it، ہم نے دیکھا کہ شافعی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، but minimized its occurrence، اور اس نے اس کی occurrence، اس کے وقوع کو کم کیا۔ یہ ایک دعویٰ ہے جو شاخت نے پیش کیا اپنی کتاب میں، پھر اس نے ایگزامپلز دی ہے، اور ایگزامپلز میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ان ایگزامپلز کا رد اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو اعظمی دیکھنا پڑے گا، مصطفیٰ اعظمی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، بہت ہی بڑے عالم تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ انہوں نے جو کام کیا یقیناً امت پہ انہوں نے ایک بہت بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے شاخت کو انالائز کیا، اگرچہ کام ابھی ابتدائی ہے، مزید کام کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ حال ہی میں ہمارے استاد، جو میرے استاد ہیں، جن سے میں نے حدیث بھی پڑھی اور پی ایچ ڈی بھی مکمل کی، وہ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، کیونکہ انہوں نے سیرت کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، اور سیرت کے ماخذوں پہ جو ان کی نظر تھی، ان کی پکڑ تھی، وہ بھی الحمدللہ بہت شاندار ہے۔ علی گڑھ میں پڑھایا تو وہ بھی ان فتنوں سے اور ان کذب بیانیوں سے واقف تھے، اور اکثر ان کے آپ آرٹیکلز میں دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی طرف ان کے یہاں اشارہ ملے گا آپ کو۔ تو یہاں پر امام شافعی کو انہوں نے اپنا ہدف بنایا، اور شاخت نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں نے ایگزامپلز میں اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے، اور حضرت اعظمی جو ہیں، مصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان مثالوں کو لیا اور ان کا رد بھی کیا۔ اپنی کتاب جو ہے ان کی آن دی اوریجنز آن شاخت، جو ان کی مشہور کتاب ہے، جو انہوں نے رد کیا ہے شاخت کی کہ ان دعووں کا جو دعوے شاخت نے اپنی کتاب میں کیے۔ تو ہم اب پہلے جنرلی بات کریں گے کہ مستشرقین جو ہیں ان کی میتھڈولوجیکل ایررز کیا کیا ہیں، کیونکہ یہاں اصل میں معاملہ جو ہے مستشرقین کے جو جد اعلیٰ ہے شاخت، ان کے یہاں بھی میتھڈولوجیکل ایررز ہے، تو ان کو میں 4 پوائنٹس میں یہاں پر رکھ رہا ہوں۔ میتھڈولوجیکل ایررز تو کئی ہیں مستشرقین کی، لیکن یہاں پر میں صرف 4 کو زیر نظر رکھ رہا ہوں۔
پہلا، مستشرقین خالص حدیث اور سیرت و فقہی کتابوں میں استعمال ہونے والی حدیثوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے مستشرقین کی، کہ جب وہ حدیث کی خامیاں دکھانا چاہتے ہیں، سند کی کمزوریاں دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ حدیث لٹریچر کی طرف نہیں جاتے، وہ یا تو سیرت کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں، واقعی کا کوئی بیان کردہ واقعہ لیا، یا وہ فقہی کتابوں، حدیث کی کتابیں جو ہوتی ہے، جو فقہی موضوعات پر ہوتی ہے اور ان میں حدیثیں بھی بحث میں آ جاتی ہیں، تو ان کتابوں کو وہ اپنا ماخذ بناتے ہیں۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب مستشرقین ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ان کی لا علمی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے واقف ہے۔ لیکن ایک پرابلم ہے ماڈرن سکالرشپ کا، کہ ماڈرن سکالرشپ میں تب تک کسی چیز کو علمی نہیں سمجھا جاتا جب تک نہ وہ سنسنی پیدا کرے۔ تو سنسنی مثبت کہنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ سنسنی تب ہوتی ہے جب آپ ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل کے خلاف منفی رویہ اختیار کریں، کسی ثابت شدہ چیز کو آپ غیر ثابت شدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ماڈرن سکالرشپ میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ علمی نقطہ ہے جو علمی نقطہ فلاں صاحب نے بیان کیا۔ یہ ایک مس لیڈنگ پرابلم ہے، یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو آدمی کو گمراہ کر دیتی، اور مستشرقین جان بوجھ کر یہ کرتے۔ اور مستشرقین کیا کرتے ہیں کہ خالص حدیث اور سیرت و فقہی کتابوں میں استعمال ہونے والی حدیثوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ان کے یہاں آپ کو ملے گا، مستشرقین کے یہاں، اور شاخت کے یہاں بھی ملے گا۔ شاخت نے بھی یہ فرق نہیں کیا ہے، کیونکہ شاخت جب بات کرتے ہیں امام شافعی پر تو وہ حدیث کی کتابوں سے حوالہ نہیں دیتے، بلکہ وہ حوالہ دیتے ہیں ان کتابوں سے جو شاخت نے، جو امام شافعی نے کسی خاص موضوع پہ لکھی ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو فوکس ہے وہ حدیث نہیں ہوتا۔ مثلا الرسالہ فن کی ایک شاندار کتاب ہے، اور جب آپ اس سے حوالہ دینا چاہیں تو خیال رکھیے گا کہ امام شافعی اس میں وہ اہتمام نہیں کرتے اسناد کا جو اہتمام وہ دوسری کتاب میں کر سکتے ہیں جہاں پر ان کو حدیث بیان کرنی ہے، صرف حدیث بیان کرنی ہے۔ دوسرا، وہ عدم ذکر کو عدم شیء پر محمول کر لیتے ہیں۔ شاخت کا یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے یہاں یہ میتھڈالوجی ہے جس سے وہ چیزوں کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ عدم ذکر کو عدم شیء پر محمول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے جس بات کے بارے میں کسی مستشرق خصوصاً شاخت کو کوئی کھٹکا لگے، تو وہ اس بات کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں حدیث کا تذکرہ نہیں کیا، اور اگر پھر بعد میں اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم بعد میں آ جائے اور وہ اس حدیث کا تذکرہ کر دے، تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ حدیث تھی نہیں، اور بعد میں آنے والے شخص نے یہ حدیث گھڑ لی۔ یعنی پہلے والے عالم نے عدم ذکر کیا، اس حدیث کو بیان نہیں کیا، یا اس کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کو کئی احادیث پتہ نہیں تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص تمام حدیث کے ذخیرے کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن شاخت کے یہاں اگر شافعی کسی بات کا تذکرہ نہ کرے اور بعد میں کہیں 100 سال کے بعد کوئی دوسرا عالم اس کا تذکرہ کر لے اس حدیث کا، تو شاخت کا دعویٰ ہوگا کہ دوسرے شخص نے، دوسرے عالم نے اس حدیث کو وضع کیا۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں لیکن حدیث کو بیان نہیں کر رہے ہیں، یا امام شیبانی کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور حدیث کو متصل نہیں بیان کر رہے ہیں، بعد میں امام شافعی نے اسی مسئلے کو بیان کیا اور حدیث کو متصل بیان کیا۔
یا انہوں نے 2-3 اسناد لائی، 2-3 سندوں سے کسی حدیث کو لایا، تو یہ شاخت کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے امام شافعی نے وضع کی، کیونکہ امام شیبانی نے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا. امام شیبانی کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس کا تذکرہ کرے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں عدم الذکر ہے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. مثلا میں اس وقت بات کر رہا ہوں اور میں اپنی بات میں امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کا حوالہ نہ دوں، اور آج کے بعد 1000 سال کے بعد کوئی شخص آئے اور وہ میری اس لیکچر کو دیکھے، میرے اس کلاس کو دیکھیں کیونکہ ویڈیو موجود ہے، اور وہ کہے گا کہ 2020 میں امام بخاری کی صحیح البخاری تھی ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس ایک لیکچر ہے جو 2020 عیسوی کا ہے اور اس میں ایک شخص حدیث پڑھا رہا ہے اور اس نے کہیں امام بخاری کا تذکرہ کیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں امام بخاری کی صحیح البخاری تھی ہی نہیں. اب 2020 کے بعد کسی شخص نے اس کو وضع کیا اور کہا کہ یہ امام بخاری فلاں دور کے عالم تھے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو وہ میرے عدم الذکر کو عدم الشیء پر محمول کرے گا. تو یہ میتھڈولوجیکل ایرر ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ماڈرن اسکالرشپ میں جو جدید تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں یہ پرابلم ہے، میتھڈولوجی میں یہ پرابلم ہے، کیونکہ مستشرقین نے بھی اس میتھڈولوجی کو استعمال کیا ہے. تو کچھ اشارے میں کروں گا انشاءاللہ جب ہم واپس شاخت کے کوٹ پہ جائیں گے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کذب بیانی کرتے ہیں. مستشرقین کے یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. ہم نے امام ابو حنیفہ اور خبر احاد پہ تفصیلاً بات کی. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا منہج کیا رہا، خود امام ابو حنیفہ کا منہج کیا رہا، تو اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی. یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ سند بیان نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے زیر نظر فقہی بحثیں تھیں، وہ فقہ پہ بحث کرتے تھے، تو وہ اسناد بیان نہیں کرتے تھے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث قبول نہیں کرتے تھے. ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ابو یوسف اور شیبانی جو ہیں، جو شاگرد ہے صاحبین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ تو خود جب حدیث بیان کرتے ہیں ان کی اسناد میں آپ کو ابو حنیفہ کا نام ملے گا بحیثیت استاد راوی ہیں امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے. اگر امام ابو حنیفہ حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اگر امام ابو حنیفہ کے زمانے میں حدیث نہیں تھی یا امام ابو حنیفہ نے حدیث قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا جیسا کہ مستشرقین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو ان کے شاگردوں نے کس بنیاد پر پھر روایت کی؟ تو امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو وہ حدیثیں کیوں پڑھائی؟ کیونکہ ہم نے مبسوط پہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں آ رہی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کذب بیانی ہے مستشرقین کی طرف سے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو حدیث مخالف پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی رائے سے کام چلاتے تھے. لیکن بات وہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو حدیثوں کے بارے میں پتہ ہے، ان کے ذہن میں حدیثیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ فقہ کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ امام بخاری کی طرح حدیث روایت کرنے کا کام تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں حدثنا کر دے، تو بلکہ وہ سمپلی بات کو بیان کرتے ہیں کہ فقہی معاملہ کیا ہے، فقہی مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کس طرح ہے، بس اس حد تک ہو جاتے. اتنا ہی نہیں، محمود غازی صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی بہت ہی بڑے عالم تھے، میرے پی ایچ ڈی میں ایگزامنر رہے ہیں، بہت ہی بڑے عالم تھے پاکستان کے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے بذاتی وہ محاضرات تھے، محاضرات سیرت پر جب واقدی پہ بات کرتے ہیں تو واقدی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، اور کئی لوگوں نے کہا ہے، اس پہ تو کئی لوگوں نے کام کیا ہے، میرے استاد محترم پروفیسر یاسین صاحب بھی اس پہ کلیئر تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ واقدی جو ہیں وہ امیر المومنین ہے حدیث میں، لیکن جب آپ ان کی روایات دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں نقد ہوتا ہے، کذاب ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب واقدی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں تو واقدی تو عالم ہے، حدیثیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کس طرح گزری،
لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو اس وقت وہ محدث کی طرح کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ اور حیات مبارکہ بیان کرنے میں اگر وہ بار بار حدثنا سند بیان شروع کر دے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بکھر جائے گی، وہ حفظڈ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں وہ تسلسل نہیں رہے گا جو ایک سیرت نگار کے یہاں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو احادیث تھی، جن اسناد سے انہوں نے وہ لی تھیں، ان کو انہوں نے کاٹ کر متصل ایک سیرتی واقعہ کی حیثیت سے بیان کیا۔ لیکن جب محدث لوگ بہت ہی چھان پٹک کرنے والے ہوتے ہیں، جب انہوں نے وہ سیرت کا واقعہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو 4-5 اسناد سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اور واقعی نے تو وہ اسناد ہی بیان نہیں کی، تو ان کے یہاں معاملہ اب جرح و تعدیل میں آ جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں وہ لیا نہیں جائے گا جب تک نہ اس کی سند ثابت ہو جائے۔ تو اسی لیے واقعی پر جو جرح ہوئی ہے وہ جرح اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم کذاب کہتے ہیں لوگوں کو، وہ اس معنی میں ہے کہ ٹیکنیکل جو میتھڈولوجیکل ایشو جو ہے وہ واقعی نے فالو نہیں کیا۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بھی، کہ امام ابو حنیفہ پہ بھی کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان پہ جرح ہوتی ہے۔ تو جرح کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی کیریکٹر میں کسی پرابلم کے شکار تھے، نہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس طرح سند بیان نہیں کرتے جس طرح آپ دوسرے محدثین یا روات کے یہاں دیکھتے ہیں کہ سند بیان کی جاتی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح امام شافعی جو ہے، چوتھا مسئلہ جو ہے شاخت کے یہاں، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اسٹائل سے تجاہل عارفانہ برتتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، امام شافعی کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رتبہ گھٹا لے، ان کی جو سٹینڈنگ ہے امت میں اس کو ختم کر دے، ان کی شبیہ کو وہ داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام شافعی کا جو سٹائل ہے لکھنے کا، اس کو وہ جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر پھر آنکھیں بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امام شافعی کو اس طرح پیش نہ کیا جائے جس طرح امت اس کو جانتی ہے۔ تو یہ تجاہل عارفانہ جو ہے وہی ایک وجہ رہی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاخت نے کئی الزامات امام شافعی رحمہ اللہ پر لگائے۔ تو یہاں پر ہم واپس جاتے ہیں شاخت کے بیان پر، کہ شاخت نے جو یہ طویل بیان دیا ہے یہ اصل میں شاخت اس چیز سے ہمیں بے خبر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امام شافعی نے خود کہا تھا، الرسالہ میں بھی ہے اور الام میں بھی ہے، کہ امام شافعی نے خود کہا تھا کہ جب میں نے کوئی ایک حدیث بیان کرتے وقت کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو اس کی سند متصل تھی، مگر اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے متصل ہے، اور وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب بیان کرتے ہیں تو متصل نہیں بیان کرتے، کیونکہ اس وقت کتاب لکھنے کے وقت ان کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ حدیث متصل ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے کے وقت ان کے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہوتی جس سے وہ حوالہ دیتے، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ یہ حدیث متصل ہے، اور جب وہ لکھتے ہیں تو اس کو وہ غیر متصل لکھتے ہیں۔ اور اس چیز سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی شاخت نے کہ امام شافعی کے یہاں جو حدیث ہے وہ غیر متصل ہے، اور پھر بعد میں اس کو متصل بنایا گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی کے یہاں جو غیر متصل حدیث ہوتی ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ امام شافعی کے یہاں یہ غیر متصل ہے اور پھر بعد میں اس کو متصل بنایا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں امام شافعی سے پہلے جو علماء ہے ان کے یہاں آپ کو اس کی متصل اسناد ملیں گی۔ اب امام شافعی کو یا تو خود پتہ نہیں کہ فلان دوسری کتاب میں بھی اس کی متصل سند ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کو
وہ حوالہ اس وقت سامنے موجود نہیں تھا. تو امام شافعی کا تذکرہ نہ کرنا یا امام شافعی کو پتہ نہ ہونا اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ کوئی متصل سند امام شافعی کے زمانے میں موجود نہیں تھی. یہ عدم الذکر کو آپ عدم الشیء نہیں بنا سکتے. دوسرا معاملہ یہ ہے جو واضح ہونا چاہیے ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں، کہ امام شافعی جو ہیں ان کا کام الرسالہ میں سند بیان کرنا نہیں تھا. ان کا کام امام بخاری یا امام مسلم کی طرح معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک فقہی بحث کر رہے ہیں یا وہ ایک فنی اصول کی بحث کر رہے ہیں. جہاں جو موضوع ہوگا تو ان کا فوکس جو ہے وہ نفس مسئلہ پر ہے، سند پر نہیں ہے. تو کئی ایگزامپلز اس میں مصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنی کتاب میں دی ہیں، آپ جا سکتے ہیں اور خود کھول کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ مدعا و مقصد نہیں، کیونکہ وہ تو پھر فقہ کی کلاس بن جائے گی. اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں حدیثیں استعمال نہیں ہوتی، آپ امام ابو یوسف کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، الرد علی سیر الاوزاعی دیکھ لیجئے، واضح ہوگا آپ کو کہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جس مسئلے کو شاخت پیش کرنا چاہتا ہے. امام مالک کے یہاں یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ اکثر سند حذف کیا کرتے تھے. اس کا بھی قطعاً یہ مطلب نہیں کہ امام مالک کے یہاں اگر سند نہیں ہے تو وہ سند تھی ہی نہیں دنیا میں. ان سے پہلے جو علماء ہیں انہوں کے یہاں وہ اسناد موجود ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے کہ آپ کسی کے عدم ذکر کو عدم شیء پر محمول کر رہے ہیں، یہ ایک مس لیڈنگ مسئلہ ہے. یعنی اگر متاخرین متقدمین کا حوالہ نہ دیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ متقدمین کے یہاں وہ حدیث موجود نہیں ہے. موجود تو ہے لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. بس اسی حد تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے. امام ابو یوسف کا تو معاملہ کلیئر ہے کہ ان کا اعتماد تھا سند میں. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کا اعتبار تھا، ان کا اعتماد تھا، وہ سند کے بغیر تو آگے نہیں جاتے. اس کے مقابلے میں اب دیکھیے الرد علی سیر الاوزاعی جو ہے، جو امام اوزاعی پہ انہوں نے تنقیدی کام کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ کیوں کر آپ کہہ سکتے ہیں، کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے فضل الرحمان نے تو جگہ جگہ السیر کا حوالہ دے دے کر نئی تھیری سامنے لانے کی کوشش کی ہے سنت کے حوالے سے. تو ایک مسئلے پر، ایک لائن پر آپ اپنی پوری تھیری کا قلعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. قابل قبول صرف ایک چیز ہے کہ اگر آپ مجموعی طور پر مسلمانوں کی میراث کو دیکھیں، سنت کے حوالے سے جو کام ابتدائی برسوں میں ہوا ہے اس کو دیکھ لیں، پھر یقیناً آپ پر واضح ہو جائے گا کہ شاخت جو کچھ دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کے یہاں ٹریڈیشنز تھیں، مسلمانوں کے یہاں ڈاکٹرنز تھے، مسلمانوں کے یہاں عقائد تھے، مسلمانوں کے یہاں فقہی بحثیں تھیں، لیکن جب علماء ان چیزوں کی بحث کرتے تھے تو ضروری نہیں تھا اس وقت کہ وہ سند استعمال کریں. جس طرح ہمارے یہاں ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، پھر حدیث بیان کرتا ہے. سند کی وہ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سند کہیں موجود ہے کتابوں میں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے امام شافعی کے یہاں کہ اس کو پتہ ہے کہ سند تو موجود ہے، اور کبھی کبھار وہ ایسی حدیث استعمال کرتے ہیں جو اس کے زمانے میں بہت ہی مشہور تھی، تو مشہور ہونے کی بنیاد پر وہ حدیث کا حوالہ بھی نہیں دیتے. تو یہ میتھڈولوجیکل ایشوز ہے. تجاہل عارفانہ سے کام لے کر آپ کوئی علمی تعمیر نہیں بنا سکتے. اور شاخت نے یہ کوشش کی اور الحمدللہ مصطفیٰ اعظمی نے اس چیز کو واضح کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی جنہوں نے بعد میں مستشرقین پہ لکھا. لیکن ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی مزید چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ سبائی نے بھی کام کیا ہے السنہ و مکانتھا فی تشریع الاسلامی، اس میں تو انہوں نے کلیئرلی دکھایا ہے. اور انہوں نے ابتدا میں تو یہ بھی بات کی ہے کہ ان مستشرقین کے اداروں میں جو لوگ کام کرنے پر معمور ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے،
یا کسی جنگ میں وہ مصر میں رہے ہوں یا کسی مسلمان ملک میں رہے ہوں، تھوڑی بہت عربی سیکھی ہے ٹوٹی پھوٹی، اس بنیاد پر انہوں نے اس وقت کام پہ لگا دیا کہ آپ مسلمانوں کے لٹریچر پہ تحقیقی کام کیجیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رویہ صحیح نہیں تھا. خشت اول جو تھی اس اورینٹلزم کی، یہ انہی لوگوں نے ڈالی جنہوں نے کئی سوالات، خدشات اور کئی شبہات مسلمانوں کے لٹریچر میں کھڑے کیے، اور ان میں ایک شاخت بھی ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ شاخت کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی نے اس کی اکرنس کو کم کیا، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ امام شافعی نے اگر دوسری سند لائی ہے تو وہ انہوں نے گھڑی نہیں، بلکہ وہ دوسری سند جو ہے وہ یا تو تابع ہے یا شاہد ہے، جس کو ہم اعتبار میں پڑھیں گے کہ جب اعتبار 2-3 سندیں ایک حدیث کی آتی ہے تو وہ یا تو تابع ہوتی ہے یا شاہد ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی شخص نے پہلے تدلیس والی سند لائی تھی، مدلس حدیث لائی تھی، تو امام شافعی دوسری طرف سے دوسری سند لائیں گے، یا امام بخاری یا کوئی اور شخص جو اس وقت یا ان کے بعد آیا وہ دوسری سند، تیسری سند، چوتھی سند لائیں گے. تو اس کو اعتبار کہا جاتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اب یہ سند وضع کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ثبوت موجود ہے. امت مسلمہ کا یہ اختصاص ہے کہ ان کے یہاں ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. تو مسلمانوں کے یہاں ہے کہ اگر امام بخاری نے کوئی چیز لائی ہے تو ان سے پہلے اگر امام شافعی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کا قطعا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے اس چیز کو وضع کیا. امام شافعی نے اگر کوئی چیز لائی ہے اور ان سے پہلے کسی شخص نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کا قطعا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام شافعی نے اس کو ریڈیوس کرنے کی، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی منیمائز کرنے کی کوشش کی. وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر سند لاتے ہیں جس کو ہم اعتبار کا پروسیس کہتے ہیں، اعتبار کا عمل کہتے ہیں. اس کے تحت وہ دوسری سند لاتے ہیں شاہد کی حیثیت سے یا تابع کی حیثیت سے، یا کبھی وہ خود ٹوٹی ہوئی سند بیان کرتے ہیں جس میں ڈراپس ہوتے ہیں، جس میں سکوت ہوتا ہے. تو یہ ایک میتھڈولوجیکل ایشو ہے. اس کو آپ یہ بنیاد بنا کر نہیں پیش کرتے، اس چیز کی بنیاد نہیں بنا سکتے کہ مسلمانوں نے بعد میں سندیں ایجاد کی اور ان کا بیک پروجیکشن کر کے ان کو اتھارٹیز کے منہ میں ڈالا، جیسا کہ تھیری ہے شاخت کی جو محض کذب بیانی ہے اور اس کا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے اور واضح جھوٹ ہے جس کو علماء اسلام نے پھر بے نقاب کیا. اللہ تعالیٰ علماء اسلام کو محفوظ رکھے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے کام کیا ہے اور اس کام کو مزید آگے لینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار